اور پھر اس کو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ریکارڈنگ کو سننا بھی پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کل سنیں گے، پرسوں سن لیں گے، یہ تو ہمارے پاس چیز موجود ہے، اس کو پھر دیکھیں گے اور پھر وہ چیز رہ جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کو جتنا آپ کرتے جائیں گے وہ آپ کے لیے ہی ایزی ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر چیز ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ آپ کی فیملی جو ہے، آپ کا فیملی کا جو اسٹرکچر ہے، اس نے جینڈر کے رولز کو کنسٹرکٹ کر دیا کہ یہ کام خواتین کریں گی اور یہ کام آپ کے مرد حضرات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی ایجوکیشن اس نے بھی بتا دیا لڑکیوں کی، جیسے کہ آپ کے پاس ہوم اکنامکس آ جاتی ہے جب آپ مڈل میں جاتے ہیں، سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور لڑکوں کا پولٹری اور ایگریکلچر اس طرح کے سبجیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ میڈیا بھی دیکھتے ہیں، آپ کے ڈراماز ہیں، ڈفرینٹ آپ کی موویز ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ لڑکیاں کیا کام کر رہی ہیں، ٹیچنگ کی طرف زیادہ جاتی ہیں، اچھا گھر میں برتن دھو رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، اور یہ کام کرنا بہت اچھا ہے، اسی میں خاتون کی فلاح ہے، معاشرے کی فلاح ہے، اور ہیپینس بھی اسی میں ہے آپ کی۔ آپ کے آکوپیشنس بھی آپ نے ڈیوائڈ کر دیے۔ خواتین کا آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل میں رجحان ہوتا ہے یا پھر ٹیچنگ میں، یہ دو جو پروفیشنز ہیں یہ زیادہ سیکیور سمجھے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا لاء کی طرف لوگوں نے جانا شروع کیا لڑکیوں نے، لیکن ابھی بھی اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بینکنگ میں اب تو خیر مطلب ہر پروفیشن میں آپ دیکھتے ہیں خواتین کو، لیکن اب کوئی خاص اچھا نہیں اس کو سمجھتے۔ مطلب اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نرس ہیں، آپ ایک اسکول کے اندر ایک کلرک ہیں، تو وہ چیز مطلب اس کے اوپر بڑے کوشچنز آتے ہیں۔ تو یہ آپ کی سوسائٹی نے ایک کنسٹرکٹ کیا آپ کے جینڈر رول۔ پھر آپ کے ریلیجیس بیلیفز ہیں، اس میں جیسے اسلام میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا، ایڈم ایو، انہوں نے نافرمانی کی تو سزا ان کو کیا ملی؟ انہوں نے ٹھیک ہے معافی بھی مانگ لی، خدا سے کلمات سیکھے، معافی مانگی، سب کیا، لیکن خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جنت سے نکال رہا ہوں، اب مرد جو ہے وہ اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا اور عورت کو درد ذیل ملے گا۔ بچے کی پیدائش کی تکلیف سب سے زیادہ وہ بچے عورت کے حصے میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور مرد وہ سخت محنت مشقت کے بعد اس کو روزی ملے گی اپنے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی ساری چیزیں آپ کی سوسائٹی نے بھی مختلف طریقوں سے کنسٹرکٹ کی۔ پھر آپ کے سوشل جو نارمز ہیں اس کے اندر بھی آپ کے بیلیفز آتی ہیں، آپ کی ویلیوز آتی ہیں، آپ کی کہانیاں، یہ موز وغیرہ جتنی بھی ہیں یہ آپ کی سینہ بسینہ چلتی ہوئی کہانیاں چلتی آ رہی ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاتون تھی، اس نے وہ اس طرح سے گھر کے کام کرتی تھی اور اس طرح سے گھروں کو بنایا گیا، اور گھر بنانا ایک بڑا امپورٹنٹ کام۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں مٹی کے گھر بناتی ہیں، برتن بناتی ہیں، اس کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور لڑکوں کو ہیروئزم کہانیاں وغیرہ سنائی جاتی ہیں، فلاں بہت بڑا ہیرو تھا، تم نے بھی اس کی طرح بننا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے لاز کسٹمز وغیرہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر آپ کے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، خاتون مرد کی نسبت مضبوط ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ڈفرینٹ ریسرچ وغیرہ بھی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے اور لڑکی، ماں کسی ایسی سچویشن میں سے گزرتی ہے جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، فار ایگزامپل ڈیورنگ پریگنینسی وہ گر جاتی ہے، کوئی ایسی چیزیں کھاتی ہے جو کہ اس کو نہیں کھانی چاہیے، تو اگر میل چائلڈ ہے اس میں تو وہ اس کو سروائیو نہیں کر سکے گا، وہ اس کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ خاتون جو ہے بچی لڑکی جو ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے بایولوجیکل فیکٹرز کو بھی ایون کر دیا جاتا ہے، خاتون بڑی نرم و نازک ہے، اس نے شروع سے مضبوطی والا کام ہی نہیں کیا تو آپ کی باڈی اسٹرینتھ پکڑتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بعد میں ہم آگے ایگزامپلس دیکھیں گے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ باڈی بلڈرز بھی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو ان کی بھی تو باڈیز ویسے ہی۔ اب کوئی اور خاتون ہے فار ایگزامپل نیلم ہی، ہم کو کہیں کہ 10 کلو کی کوئی چیز اٹھاؤ، وہ کہیں گی کہ میں کیسے اٹھاؤں، شروع سے اٹھائی نہیں تو باڈی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ تو بایولوجیکل فیکٹرز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن آپ کی سوسائٹی نے اس میں بھی ایک ڈیوائڈ پیدا کر کے عورت کو کمزور اور مرد کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ میڈیا کا بھی یہ رول ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں میل آپ کے ہمیشہ ہیروز ہوتے ہیں جو کہ فیمیل کو بچا رہے ہیں۔ لڑکی ہے، اس کا بیگ چھین کے لے کے جا رہا ہے کوئی مرد، تو وہ لڑکی اس سے بیگ نہیں چھینے گی، بلکہ ایک لڑکا آئے گا وہ بائک کے پیچھے بھاگے گا، حالانکہ ایک بائک بھی جا رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے بھاگ کے بائک سے اس کو گرا کے اسے بیگ لے کے لڑکی کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت 3 4 5 گنڈے ہیں، انہوں نے لڑکی کو گھیر لیا ہے، ایک ہیرو ٹائپ آئے گا وہ آگے لڑکی کو بچائے گا۔ یہ ساری کہانیاں تو آپ کے میڈیا نے خاتون کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ جب بھی کوئی ایشو ہوگا، جب بھی سروائیول کا ایشو ہے تو اس نے
खुद कुछ भी नहीं करना, वो आगे हाथ पाँव छोड़ देती है कि बस ठीक है, अब तो कोई मर्द आए तो मुझे बचाए, मेरा बाप, भाई, कोई शोहर, कोई तो आए बचाने के लिए, कोई अल्लाह का बंदा है, ऐसे मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। तो उसका माइंड ही उसको हरा देता है वहाँ पे। तो उसके बाद हालाँकि आपने रियल लाइफ सिचुएशंस में कई दफ़ा देखा होगा कि ख़वातीन खुद ही मर्दों को जब पीटने पे आती हैं अच्छा खासा उसको मतलब खुद को बचा भी लेती हैं, बड़ी मुश्किल सिचुएशंस में से भी निकल जाती हैं। अच्छा फिर हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था वो ये था कि खातून उसको उसका लाइफस्टाइल जो है वो हाउस वाइफ का होना चाहिए, वो घर में रहे। वही मैंने आपको पहले बताया ना, घर बनाने की तजवीज़ दी गई औरत को कि तुम सफाई करो, शोहर का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत, जिसकी वजह से मर्द कम और ख़वातीन ज़्यादा, रेशो चेंज हो गई थी। ये नहीं कि मतलब काम करने वाले जो मर्द थे उनकी तादाद कम और औरतों की तादाद ज़्यादा, उनको घर से बाहर निकलना पड़ गया था। जब उनको घर से बाहर निकलना पड़ा, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको मिली, तो फिर ज़ाहिर है वो उस तरह से झुक के मर्दों के सामने नहीं रह रही थी। और अभी भी आप देखते हैं कि जो भी खातून फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो उस खातून की निस्बत बहुत बेहतर हालत में होती है जो कि अपने शोहर से, भाई से या बाप से पैसे लेके खा रही है। ठीक है, तो मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ख़वातीन को घर से बाहर काम नहीं करना चाहिए, आप गुर्बत में रहें, बुरे हालात में रहें, लेकिन उसका काम है घर संभालना। ठीक है, फिर आगे ये एग्जांपल दिया डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह की कि उन्होंने भी ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि मर्द का काम है कमा के लाए और औरत का पूरा फोकस घर के ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि लैंग्वेज एक बहुत ही इसेंशियल टूल है। आप लैंग्वेज के ज़रिए आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट आपके सामने आता है। तो आपकी सोसाइटी ने एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जिससे सोशल रियलिटी में इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया कि औरत वीक है, मर्द के मातहत है और उसने उसके साथ ही काम करना है। ये कोई ऐसे लॉ नहीं है, इस पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन की अब आप देखते हैं ना, ये चॉइस होती है। अभी जैसे वो औरत मार्च वगैरह होते हैं तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने आती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ में सही बातें भी होती हैं ना, उसमें भी आगे बोलना शुरू कर देती है कि नहीं हम ठीक हैं, हम घरों के अंदर ही सही हैं, हमें मारो पीटो, हमारे ऊपर तेज़ाब फेंको, जो कुछ मर्ज़ी करो, हम उधर सही हैं। उसको वो एक डिफरेंट लैंग्वेज का मतलब एक मुख्तलिफ इस्तेमाल करके वो चीज़ सामने लेके आती हैं, पॉजिटिव यूज़ करके। लेकिन असल मैसेज दोनों साइड्स से पर्सनल गेन्स वालों के हाथों तबाह हो जाता है। ठीक है, जो लिबरल्स हैं उनमें भी कुछ लोग होते हैं जिनके पर्सनल मफादात होते हैं, तो वो ऐसी बातें सोसाइटी में बोलना शुरू कर देते हैं जिससे उनका फ़ायदा पूरा हो जाए। जैसे कि ये बात एक सच है कि खातून तक किसी हद तक रसाई के लिए भी इस तरह की बातें सोसाइटी में होती हैं कि इनको आज़ाद करो, आज़ाद करो। मतलब उनके राइट टू एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे आप, राइट टू हेल्थ पे बात नहीं कर रहे आप। ठीक है, उनकी विरासत है उस पे, इससे कि आप कोई इकोनॉमी की बात नहीं करते आप, उनकी सोशल सिक्योरिटी की आप कोई बात नहीं करते, सिर्फ औरत को आज़ाद करो, आज़ाद करो, क्या आज़ाद करो। ठीक है, तो उसमें भी एक मतलब डार्क, एक ग्रे एरिया उधर भी मौजूद है। और इधर से जो ख़वातीन फिर शुरू हो जाती हैं कि हम चार दीवारी हमारे लिए, हम उसमें महफूज है। कैसे आप महफूज है जब उसी चार दीवारी में आपका मतलब कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि भाई जो है वो बहन का रेप कर रहा है, या आप उन्होंने इसको कैद किया हुआ है विरासत की वजह से या कुछ इस तरह से, तो आप महफूज तो नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर कलर के बारे में, जैसे आपके पास आ गया कि पिंक जो है वो लड़की का रंग होगा, वो लंबे बाल रखेगी, पिंक कलर की फ्रॉक्स पहनेंगी, और इसी तरह से जो लड़के हैं वो ब्लू कलर को पसंद करेंगे, ब्लू कलर लड़कों के लिए है। तो ये आपकी एक हिस्ट्री बन गई कि ये इसी तरह से चीज़ें चलती आ रही हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि एक बच्चा पैदा हुआ, मेल चाइल्ड है, तो आप उसको पिंक कलर का कंबल गिफ्ट कर दें। वो एक जो बच्चों का पूरा वो सेट होता है, उसमें वो फीडर शीडर ये वो सारी चीज़ें होती है, तो वो आप उसको पिंक गिफ्ट कर दें। या एक लड़की पैदा हुई है तो उसको सारी ब्लू चीज़ें उठा के दे दें। तो आपने जो कलर्स थे उनको भी जेंडर के साथ जोड़ दिया। अच्छा, रीजंस इसके क्या थे, रीजंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग जेंडर इन सोसाइटी एंड कैटेगरीज इनकी क्यों बनाई। एक तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आपके पास, आप में से अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो उसमें बड़ी अच्छी एक शॉर्ट स्टोरी है। उसमें वो आपस में अपने काम को स्विच कर लेते हैं मियाँ बीवी, कि औरत का काम मर्द करेगा और मर्द का काम औरत करेगी एक दिन के लिए। तो वो दे क्रिएट अ ह्यूज मेस। औरत से मर्द वाला काम नहीं होता, मर्द से औरत वाला काम नहीं होता। तो एक डिवीजन ऑफ लेबर
جو آپ نے کی یہ اسی کا رزلٹ ہے نا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا کام نہیں کر پاتے اچھے طریقے سے. اگر یہ ڈویژن نہ ہوتی اور نارمل ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی کا تو یہ چیزیں آتی ہیں نا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا پرپز یہ تھا کہ آپ پرسن کو ڈیفائن کریں اور اس کے رول کو ڈیفائن کریں کہ سوسائٹی میں اگر ایک مرد ہے تو اس کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ برتن دھوئے یا وہ کپڑے دھوئے, اور اگر وہ ایسے کرتا ہے تو اس کو بڑے مطلب اسے ایک سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو. اسٹیبلٹی ان سوسائٹی ان فیملی لائف یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ دونوں کو مختلف کام دے دیے جائیں اور وہ کام کریں. اس کا رزلٹ آپ کے پاس بہت برے طریقے سے آیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ شادیوں میں اور کافی زیادہ رشتوں میں مرد اور عورت اکٹھے رہ تو رہے ہوتے ہیں اور رشتہ بھی بڑا اسٹیبل ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہ تو خوش ہوتے ہیں اور نہ وہ کوئی اکٹھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف اپنے رولز تک محدود رہ کے زندگی کو گزارنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ اس کی وجہ سے ختم ہو گیا. یہی سارے پوائنٹس آگے بھی انہوں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں کہ اس میں آئیڈینٹی کا کیا ایشو ہوتا ہے, اور آپ اپنے سیم آپ کا جو اپنا جینڈر ہے اس کے ساتھ آپ کی سوشلائزیشن کیسی ہے اور جو دوسرا جینڈر ہے اس کے ساتھ آپ نے کس طرح سے چلنا ہے یہ بھی آپ کی سوسائٹی نے آپ کو بتا دیا. اب ہم تھوڑے سے جینڈر رول کی ایویلویشن کو دیکھتے ہیں. اچھا, جینڈر انکلوڈ پیپلز سیلف امیج اینڈ ایکسپیکٹیشن فار بیہیویئر امنگ ادر تھنگس. اب سب سے پہلے یہ کہ جینڈر ہے کیا. ٹھیک ہے. ہم نے یہ تو دیکھا کہ جینڈر کو کس طرح سے کنسٹرکٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جینڈر کے بارے میں ہماری اپنی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیلف امیج اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے بارے میں یہ بات ہے. اٹ ریفرز ٹو دا سوشل سائیکولوجیکل اینڈ کلچرل ایٹریبیوٹس آف masculinity اینڈ femininity many of which are based on biological distinctions. کہ بایولوجیکلی مرد اور عورت میں جو ڈسٹنکشن ہوتی ہے بیسیکلی اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کے کلچرل, آپ کے سائیکولوجیکل اور آپ کے سوشل ایٹریبیوٹس اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. Gender describes societal attitudes and behavior expected of and associated with two sexes. کہ ایک خاتون کے سے کیا ایسوسیشن ہے, مطلب کہ کس طرح سے یہ بیہیو کرے گی, اس کا سوسائٹی میں کیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا, اور ایک میل کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے یا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس میں. اچھا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ جینڈر ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ ہمارے پاس کوئی 5 اقسام ہے, 3 بھی نہیں ہے, 5 اقسام ڈفرینٹ بن جاتی ہیں آپ کی جینڈر کی. تو وہ ان کی ایویلویشن اب آپ کیسے کریں گے. اب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں وہ ایک دوسرے سے بالکل کمپلیٹلی کر رہے ہوتے ہیں ایکٹ سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ. سم پیپل سے دیٹ بوائز آر سپوزڈ ٹو لائک اسپورٹس. ٹھیک ہے. اینڈ گرلس کین بی ایکسپیکٹیڈ ٹو لائک پنک اینڈ ہیو لانگ ایئرس. لڑکیوں کا گیمس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لڑکے باہر جائیں گے, گیمس کھیلیں گے, فٹ بال کے لیے جائیں گے. شام کو آپ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے اکثر بھائی وغیرہ کرکٹ کے لیے کوئی جا رہا ہے. لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ کوئی بیڈمنٹن کے لیے جائے یا کرکٹ فٹ بال کے لیے جائے. ٹھیک ہے. اس سے ایکسپیکٹیشنز ہی ڈفرینٹ ہے. اور وہ بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک جاب کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور دوسرے کو نہیں کرنا. اب جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے, آئیڈینٹیفائی آپ کیسے کرتے ہیں ایک جینڈر کو. A person's internal feeling and the label they use such as male, female or transgender, it refers to the degree to which an individual sees herself or himself as feminine or masculine based on society's definition of appropriate gender role. اب میرا جینڈر رول یہ ہے کہ میں دوپٹہ لوں, برتن دھوؤں, کھانا بناؤں. ٹھیک ہے. تھوڑی بہت پڑھائی کر کے کوئی ایک اسپیسیفک جو گھر والے بتائیں گے اس رول میں فٹ ہو کے وہ آکوپیشن اس کو اڈاپٹ کروں اور اپنی زندگی کو گزاروں. انٹرنل فیلنگز آپ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے میری انٹرنل فیلنگ یہ ہو کہ میں آرمی کو جوائن کر لوں اور میں کھانے شانے نہ بناؤں, جا کے فٹ بال کھیلوں باہر وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ایک بات کی بات بیسیکلی آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک ہے میل اور ایک ہے فیمیل. یہ 2 انہوں نے آپ کو جینڈر بنا کے دے دیے ہیں. اس میں اب آپ کی انٹرنل فیلنگ کیا ہے,
یا کیا نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے جینڈر کے ساتھ میل کے ساتھ بھی کچھ چیزوں کو لیبل کر دیا گیا، فیمیل کے ساتھ بھی کچھ چیزوں کو، اور ٹرانسجینڈر کے ساتھ بھی کچھ لیبل چیزیں ہیں جن کو اگر آپ مطلب دوسری طرح سے لیبل کرتے ہیں، مطلب فیمیل کی چیزوں کو میل کے ساتھ اور میل کی چیزوں کو فیمیل کے ساتھ آپ لیبل کر دیتے تو وہ اسی طرح سے چل رہی ہوتی۔ یعنی کہ ان کا ریئلٹی میں ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، مطلب حقیقت میں یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ لڑکی نے ہی فلاں فلاں کام کرنا ہے، اور نہ ہی لڑکے کے اوپر ہے کہ اسی نے اتنی بڑی بڑی فیملیز کو پالنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے، لیکن لیبل ایک لگ گیا تو اسی طرح سے آپ کرو گے۔ باقی جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹیز میل اور فیمیل کے علاوہ آ جاتی ہیں، ٹرانسجینڈر کی، ٹرانس سیکچول کی، فیمیل ٹو میل ٹرانس سیکچول، ایف ٹی ایم، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اور پھر آ جاتا ہے میل ٹو فیمیل ٹرانس سیکچول، یہ دو چیزیں تھوڑی سی آپ کے لیے نیو ہوں گی۔ پھر جینڈر کوئر، جس پہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی، اسے ہم اب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ٹریڈیشنل اپروچز کیا ہیں، اور اس کی اب ریئلٹی کیا آپ کے پاس آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ٹرانسجینڈرس کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو میل اور فیمیل کے ساتھ لیبل کریکٹرسٹکس ہیں ان کو کمپلیٹلی چیلنج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسجینڈرس کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں جیسے کپڑے، ہیوی میک اپ کیا ہوتا ہے، آواز ان کی مردانہ قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے ہارمونس کو چینج کروا لے، لڑکیوں کی طرح سے اپنا فزیکل چینجز بھی اپنے کروا لے اور اسی طرح سے کپڑے وغیرہ پہن لے، تو وہ آپ کا ٹرانسجینڈر ہے۔ اچھا، پھر آپ کا ٹرانسیکچوئل ریفرز ٹو اینی پرسن ہو لیوز ایز دا اپوزٹ سیکس، دس کین کنسسٹ آف چینجنگ نیمز، کلوتھنگ، ٹیکنگ ہارمونز اور انڈر گوئنگ سیکس ری اسائنمنٹ سرجری۔ یہ ٹرانسیکچوئل اور ٹرانسجینڈر کو ہم اسی وجہ سے مکس بھی کرتے ہیں۔ اب ٹرانسیکچوئل انسان بائی چوائس ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل آپ لڑکی پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں لڑکا بننا ہے، تو آپ ہارمونس کا ہی سارا مسئلہ ہے نا، آپ کو آپ کے ہارمونس کو چینج کر دیا جائے، آپ کی سرجری کر دی جائے، خواتین کی طرح سے آپ کا نام چینج کر دیا جائے، کپڑے آپ کو لڑکیوں والے پہنا دیں تو آپ لڑکی بن گئے، اور سیم جو ہے وہ مطلب لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اسی طرح سے لڑکا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں نا ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تو یہ باتیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں کہ کافی زیادہ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں پہلے لڑکی تھی اب میں لڑکا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا میں اس باڈی میں فٹ نہیں ہوں۔ مجھے تو اب اس طرح کی فیلنگ کبھی نہیں آئی، لیکن میں نے بچپن میں لڑکیوں والا کوئی کام نہیں کیا، مطلب مجھے میری والدہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ نے کوئی درخت، کوئی دیوار، گاؤں کا تھا سارا بیک گراؤنڈ میرا، تو کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے اوپر نہیں، لڑکوں کے ساتھ، بھائیوں کزنس کے ساتھ کھیلنا، باتیں کرنا، بولنے کا اسٹائل، مطلب میں بھی کھانا کھاتا ہوں، مجھے پانی چاہیے، میں یہ کپڑے لوں گا، اس طرح کی لینگویج یوز۔ تو اب یہ ایک میں ایکسٹریم پہ چلی جاؤں اور میں کہوں کہ ہاں میں تو یہ لڑکیوں والی باڈی میں تو خود کو فٹ فیل نہیں کر رہی، تو میں جا کے اپنا ایک فزیکل وہ کیا اس کو میڈیکل کے تھرو خود کو اپنا جینڈر چینج کر لوں۔ پھر آپ کا آتا ہے جی جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ یہ کیا ہے؟ ہیونگ اے اسٹرانگ بلیف دیٹ یو آر مینڈ ٹو بی اے میل اور مینڈ ٹو بی اے فیمیل ڈز ناٹ کنکلوڈ سم تھنگ از رانگ ود یو. This should not be considered a disorder. Desiring to be the opposite gender is not wrong. It is an aspiration. You have the right ٹو یور اون باڈی۔ وہی بات جو میں پہلے بھی کر رہی ہوں کہ یہ کوئی اس میں یہ کوئی برائی نہیں ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر، کہ آپ اپنے جینڈر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی میرا جو جینڈر خراب باڈی کے اندر میرا جو ہے وہ پیدائش ہوگی ہے۔ اب ہم تو مطلب اسلام کی روح سے اگر اس کو دیکھیں تو پھر تو ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے کہ خدا جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، آپ کی خیالات تو تعلیم کے ساتھ کسی بھی طرح سے بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کے حق میں ایک سلوگن ریز کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت کوئی ٹیبو سمجھ لیں کہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، یہ سوچ نہیں سکتے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اپنی باڈی کے اوپر آپ کا سب سے پہلا حق ہے، اور اس میں آپ کسی بھی طرح کی چینجز لا سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس میں یہ کوٹ ہے، اس کو یاد کر لیں آپ: وی ور بورن ان اے باڈی دیٹ ڈز ناٹ میچ ہو وی آر ان سائڈ، اندر سے ہم کون ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت گہری بات ہے، لیکن اس کو تو صرف جینڈر میل فیمیل کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا ہے نا۔ ایون اف اٹ از ڈفرینٹ فرام دا سیکچوئل آرگن دیٹ دے پوزیس، ٹھیک۔
लड़की को ख्वाहिश लड़के की और लड़के को लड़की की। अच्छा, एफटीएम और एमटीएफ जिसका मैंने आपको पहले बताया था। एमटीएफ, अ पर्सन हु वाज बायोलॉजिकली बोर्न अ फीमेल एंड आइडेंटिफाइज देमसेल्फ एज मैन, और फिर आपको उसको ट्रांस मैन मतलब आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ अ पर्सन हु वाज बायोलॉजिकली बोर्न अ मेल एंड आइडेंटिफाइज देमसेल्फ एज अ वुमेन, उसको आप कहते हैं ट्रांस वुमेन। जैसे कि टिकटॉक पे ज़्यादातर आजकल आपको ट्रांस वुमेन नज़र आती हैं, ये लंबे लंबे बाल रख के लड़के वहाँ पे सही जेंडर स्टडीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थेरी आ जाती है क्वेयर थेरी। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेयर की वजह से बड़ी फेमस हुई हुई है। मीनिंग इसका क्वेयर से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, आउट ऑफ ऑर्डिनरी। ठीक है, 1980s तक इसका यही मीनिंग था। ठीक है, कि वो चीज़ जो कि नॉर्मल से हट के है। पहले तो हमने देखा ना, दो ही चीज़ें आपके पास, मेल है फीमेल है, उसके साथ आपने रोल्स को अटैच किया हुआ है और उसी के ऊपर आपकी सारी डिस्कशन हो रही है। फिर आपको फील हुआ कि नहीं नहीं, बॉडी और है, अंदर वाला इंसान और है, उसके ऊपर डिबेट्स शुरू होगी, तो वहाँ से क्वेयर थ्योरी आपकी आती है। It answers a series of questions about what is normal, how normal comes to exist, and who is excluded or oppressed by those notions of norms. आपकी ये norms हैं और उन्हीं norms को आप normal कहते हैं। आपने एक सेट, आपके पास एक सेट ऑफ रूल है, रूल्स का एक सेट है, और उसको आप कहते हैं कि बस यही कुछ है, इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन क्वीर थ्योरी जो है वो इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं, जो जिसको आप एबनॉर्मल कहते हैं, वो कहती है ये एबनॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल है, और इनके जो क्वेश्चन हैं इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, और इसमें इसके जो थेरिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में ये देखें कि कौन सी चीज़ें आपने नॉर्मल बना ली और वो वक्त के साथ साथ चेंज होती गई, वक्त के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं और वो फिर वक्त के साथ नॉर्मल होती जाती हैं। तो कोई इसमें आप ये नहीं कहते कि एक स्पेसिफिक आपकी चीज़ है जिसको कोई डिस्ट्रॉय कर देगा और आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। फिर इसका बैकग्राउंड वगैरह आप देखें, क्वेयर थ्योरी in part is a reaction to a school of 1970s feminism that believed that each sex comes with its own essential characteristics. फेमिनिज्म में भी बात जो है वो यही बार बार की थी कि हर जो आपका एक सेक्स है उसकी एसेंशियल डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। यू नो, गर्ल्स आर काम एंड थाटफुल, ये कोई अब रियलिटी नहीं है। अब आप काफ़ी लड़कियों को देखते हैं, उनसे आप बात करें, वो आगे से आपको पूरा गुस्से से जवाब भी देती हैं और बिल्कुल अमन सुकून वाली तो कोई बात ही नहीं। तो ये एक मतलब ज़रूरी नहीं हम इसके साथ एग्री करें। वाइल बॉयज़ आर स्पॉन्टेनियस एंड पैशनेट, अब ये भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बहरहाल that sort of thing, not happy about all of the male female categorical thinking that under 1970s feminism, like why must men and women have essential traits, कि ख़वातीन और जो आपके मर्द हजरात हैं उनकी स्पेसिफिक ट्रेड्स होना क्यों लाजमी है, कोई ज़रूरी है? कोई कहीं पे लिख दिया गया? इसका जो सेंट्रल आर्गूमेंट है वो भी ये है कि आपकी आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है या बायोलॉजिकली ड्रिवन है। आपकी सोसाइटी उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है या बायोलॉजिकली वो बनी ऐसी हुई है, इसके ऊपर सारी बात करके तो एंड रिजल्ट इसका यही है कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं, सोसाइटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और हम सोसाइटी की इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। फिर सिगमंड फ्राइड ने इसके बारे में क्या दिया था कि पावर को आप जो है वो जो आपके मर्द हजरात हैं उनकी फिज़िकल मतलब एक पावर के साथ जोड़ते हैं। अगर आप औरत के पास वजाइना है तो इट डज़ नॉट मीन कि वो पावरफुल नहीं है, और मर्द के पास अगर पेनिस है तो इसका भी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो पावरफुल है, उसके पास ज़्यादा विजडम है, वो सोसाइटी को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता है। ये हम इसको कोई नहीं, ये मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, टेरेसा डी ल्यूरेटिक्स, ये थी खातून जिन्होंने क्वीयर थ्योरी आपको दी 1991 में, और इसको हमने एक्सप्लेन तो कर लिया। इसमें वो गे और लेस्बियन की बात करती हैं। लेस्बियन में आपको पता है ख़वातीन ख़वातीन की तरफ जो अट्रैक्ट हैं, और गे में दोनों आ जाते हैं, मर्द मर्दों की तरफ जो अट्रैक्ट और ख़वातीन ख़वातीन की तरफ। अच्छा, कोर थ्योरिस्ट जो है इसमें मिकाइल फुकॉल्ट है,
اور انہوں نے بایولوجیکل ایکسپلینیشن جو تھی اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی سیکچول آئیڈینٹیٹیز ہیں اور آپ کا جتنا بھی بیہیویئر ہے، ساری جو چیزیں ہیں سیکچول کلاسیفیکیشن، اس کو ایک کمپلیٹلی ایک آپ نے فارم دی، خود بنایا ہے، اور ڈفرینٹ سوسائٹیز میں اس کے ڈفرینٹ رول ہیں، اور آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی فزیکل نیڈز ہی ایسی ہیں اور اس کے مطابق آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ پھر آپ یہ تھوڑا سا ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، جوڈتھ بٹلر کی بک ہے جینڈر ٹربل، اور اس میں بھی انہوں نے یہی اسی بات کے اوپر بات کی ہے کہ باڈی اور ایکشن، مطلب آپ کی فزیکل اپیرنس اور آپ کا ایکشن جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ مطلب جو جوڑ دیا گیا اس نے وہی کام کرنا ہے، وہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تھنکنگ سیکس جو بک ہے گائل رابنس کا ایک ایسے، اس میں بھی اسی چیز کے بارے میں بات کی گئی، آپ اس کو اپنے آنسر میں لکھیں گے۔ پھر یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس کنٹریبیوشنز ہیں اسی ہی ایریا میں، جس کو ہمیں اس میں سمجھانے والی کوئی بات نہیں اگر آپ اس کو تھوڑا پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں پڑھانے والی کون سی چیز ہے وہ میں دیکھ لوں، کیونکہ یہ اتنا وہاں تک تو تھوڑا سا تھا، اتنا تو نہیں تھا۔ اچھا، یہ پھر آپ کی آ جاتی ہیں وہی سیکچول اورینٹیشن کے بارے میں، بائی سیکچول یعنی کہ چول بالکل، پیپل ہو آر سیکچولی اٹریکٹیڈ ٹو مین اینڈ وومن۔ پھر آپ کے پاس کوئر ہیں، ڈسکرائبز این اوپن فلوئڈ سیکچول اورینٹیشن، اور اے سیکچول someone who is not experiencing or is not acting on sexual attraction at a given time، اور pansexual someone who is attracted to people across the range of gender۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی، اگر چلو جو بھی ہے۔ اچھا، پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ از سیکس سوشلی ڈٹرمنڈ ٹو، ٹھیک ہے، کہ آپ کا سیکس جو ہے، آپ کا جینڈر تو پتہ چل گیا کہ آپ کی سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے، وہاں پہ تو ہمیں کوئی ایشو ہی نہیں رہ گیا کہ میل فیمیل ٹرانسجینڈر کے ساتھ آپ نے لیبل کر دی چیزوں کو، آپ انہیں کو لے کے چلتے ہیں، ہماری تو آپ سنتے نہیں ہیں۔ اب نیکسٹ کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ سیکس جو ہے وہ بھی کیا آپ کی سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے؟ اچھا، جینڈر از سوشل اینڈ سیکس از بایولوجیکل، ٹھیک ہے، میل کے اندر ایکس ایکس اور فیمیل کے اندر ایکس وائی آپ کے کروموسومز ہیں، اور اگر میرا خیال ہے کہ میل کے اندر ایکس، ہاں جی ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کی ایگزامپلز آ جاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ یہ کہ آپ کی فزیکلی آپ بایولوجیکلی آپ ڈفرینٹ ہیں، لیکن آپ کے جو رولز، آپ کے کام شام ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اگر خاتون کے اندر بھی ایکس ایکس کروموسوم اول تو ہو ہی نہیں سکتے ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا، میل بن جائے گا۔ اور خواتین کی جو آپس میں شادیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین، مطلب آپ دیکھتے ہیں نا، خاتون نے خاتون سے شادی کر لی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیل ود ایکس وائی کروموسوم میری ٹو ایکس ایکس فیمیلس، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آپ کے پاس سب سے بڑی جو ایگزامپلز آ جاتی ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بایولوجیکلی خواتین جو ہیں وہ بالکل بھی کمزور نہیں ہیں مردوں سے، اگر وہ اپنی باڈی کو اسی طرح سے، جس طرح مرد سخت جان شروع سے کام کرتے ہیں اگر کریں، تو اسی شیپ میں اور وہی سارے کام خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ آگے بھی یہی ڈسکشن ہے اور اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اس میں کچھ بھی نیو نہیں ہے۔ پھر اس پہ آپ کا سوشو اکنامک انالیسس بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی خواتین جو ہیں وہ سب آرڈینیٹ کیوں ہیں۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا سوشل اور اکنامک اسٹیٹس ہی آ جاتا ہے۔ اگر آپ اچھا کما رہے ہیں، اچھا ارن کر رہے ہیں، خواتین کو آپ دیکھ لیں، زیادہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، اسی وجہ سے وہ گھر نہیں اپنا بسا سکی۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ پھر خاتون اپنی بات منواتی بھی ہے، جو کہ کافی زیادہ مردوں کے لیے بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیبیٹ امپورٹنٹ ہے، نیچر ورسز نرچر ڈیبیٹ ان جینڈر ڈیولپمنٹ، کہ جینڈر ڈیولپمنٹ میں نیچر کا کیا رول ہے اور نرچر کا کیا رول ہے۔ نیچر میں آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا انوائرمنٹ جو کہ آپ کی ارد گرد چیزیں قدرت نے آپ کو دے دی، ٹھیک ہے، آپ کا اسکن کلر وغیرہ، آپ کی آنکھوں کا رنگ، آپ کی ہائٹ، یہ تو آپ کا نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی نرچر میں آپ کا ہائٹ پہ بھی کوشچن آتے ہیں کہ جی آپ یہ کھائیں، وہ ایکسرسائز کریں تو آپ کی ہائٹ بڑھ جائے گی۔
حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. آپ پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ آپ کی بایولوجیکل آپ کا جو سیکس ہے وہ نیچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نرچر میں آپ کی آ جاتی ہے کہ آپ کی بیلیفس کیا ہیں، آپ کی لیول آف اٹیچمنٹ کیا ہے، آپ کی ایون وائس کی جو پچ ہے، وہ آپ نے بات کس طرح سے کرنی ہے، کس سوسائٹی میں کس طریقے سے رہنا ہے، لباس کیا پہننا ہے، بیہیو کس طرح سے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کی نرچر میں آتی ہیں. اس کا آپ کی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ایولیوشنری سائیکالوجی میں آپ اس کو دیکھ لیں، کوگنیٹو کلچرل وغیرہ میں ڈفرینٹ آپ کے پاس ریفرنسز ہیں جس کو آپ لکھ کے اپنے کوشچن کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ کافی زیادہ مٹیریل ہے آپ کے پاس، اور اس ٹاپک پہ زیادہ ہی مٹیریل ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی. باقی آپ کے پاس جو کوئی ایک دو بکس ہیں اس کے اندر یہی کچھ لکھا ہوا ہے، میں نے ادھر سے ہی اس کو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے.